نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد رب تعالی نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والوں کو بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور کشتی بناؤ ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا کہ وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی کافروں کے عذاب کی تاخیر کی کہیں دعا نہ کر دینا، کیونکہ ان کے غرق ہونے کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کے غرق ہونے کا وقت بھی معین ہو چکا ہے۔ اس لیے جلدی کا مطالبہ بھی نہ کرنا، کیونکہ وقت مقرر سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا گیا کہ آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا جو کہ کافر تھے وہ بھی اسی طوفان نوح میں غرق ہوئے، اور ان کے بچانے کی دعا بھی نہ کرنا، کیونکہ تمام کافروں کے ڈبونے کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلہ آ گیا کہ جو بھی کافر ہے، جو بھی ایمان نہیں لانے والا، انہیں غرق کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ فرمایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسی کشتی بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کی سر کی طرح بنانا، اور اس کے درمیانہ حصہ پرندوں کی پوٹی کی طرح بنائے، اور پچھلا حصہ مرغی کی دم کی طرح بنائے، اور اس کی اطراف میں دروازے بنائے، میخوں سے اسے مضبوط کرے، اور سوائے نیچے والے حصے کی طرف کہ ہر طرف میں ترکول کی رپائی کر دو، اور کشتی بنانے میں جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے آپ کی معاونت فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جسے محفوظ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں ان کی مدد فرماتا ہے۔ پھر فرمایا گیا جب کشتی تیار ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی میں سوار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کشتی میں سوار ہونے والے وہی لوگ سوار ہوئے جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایمان اور تقوی کتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ اس تقوی اور اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، انہیں ضائع نہیں کیا۔ اور جن کا ذکر فرمایا پہلے کیا جا چکا ہے، آپ کے 3 بیٹے اور ہر ایک کی زوجہ، اور نوح علیہ السلام خود آپ کی ایک زوجہ کر کے یہ 8 افراد تھے، 70 افراد تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لائے اور اس طرح کشتی میں یہ سوار ہوئے۔ پھر فرمایا گیا یہ کل افراد کی تعداد جو تھی وہ 78 تھی۔ فرمایا گیا کہ یہ افراد کشتی میں سوار ہوئے، اور پھر فرمایا گیا نوح علیہ السلام کے حکم سے جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے، جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس پر ہنسی اور مذاق کرتے۔ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ کیا فرمایا کہ ہم یہ تیار کر رہے ہیں تو تم ہم پر ہنس رہے ہو، سردار ہنسنے لگے کہ یہ کیا بنا رہے نوح علیہ السلام۔ پھر فرمایا گیا یعنی آج اگر تم ہماری کشتی بنانے پر اعتراض اور مذاق کرتے ہو تو جب تم ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم بھی اللہ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ گیا ہلاکت کا، اور کشتی تیار ہو چکی۔ طوفان کا آغاز تندور سے ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب طوفان آ رہا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کو ایک ایک جوڑے کو اور ایمان لانے والوں کو ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ فرمایا یہ تندور کوفے میں تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ عام تندور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکایا کرتی تھی، اور اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور
اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تندور نے جوش مارا. اللہ اکبر. یعنی جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے اس طرح تندور ابلنے شروع ہوا. تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے والا ہے. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی تندور سے نکلنا شروع ہوا. تو نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ. اپنے کو محفوظ چاہتے ہو تو سوار ہو جاؤ. سب کے سب سوار ہو گئے اور کیا دعا پڑی؟ وَقَالَ ارْكَبُوا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور آپ نے کہا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا. بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہوئے. فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی میں سوار کیا، اللہ کا نام لینے کا حکم دیا. اور یہ بھی واضح ہوا کہ کشتی حقیقت میں اتنی بڑی طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل نے انہیں بچایا. اللہ کے فضل نے انہیں بچایا. یاد رکھیں کبھی کسی عمل پر، کسی نیکی پر کبھی نہ اعتبار کرے کہ مجھے یہ میری نیکی بچائے گی. نہیں، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا اللہ کے فضل نے آپ کو بچایا اور اسی فضل نے اس کے لنگر اندوز ہونا. اور اب علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ کشتی پر اعتبار نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتبار کرو. یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے. یہ کشتی کیا ہے؟ صرف ایک سبب ہے. پھر فرمایا اس طوفان کی نوعیت کتنی تھی، کس قدر تھا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل آپ سے گوش گزار کریں گے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.